بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ ملک کی فضیلت بیان ہوگی۔ 28واں پارہ مکمل ہو چکا ہے اور 29واں پارہ جو کہ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتدا آج آیت کریمہ تلاوت درس کے لیے نہیں کی جائے گی، حدیث پاک پڑھی جائے گی جس میں اس سورہ پاک کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور امام ترمذی نے اس حدیث کو درج فرمایا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام غزوے پر گئے ہوئے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ کیا تو قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءہ علی قبر، تو انہوں نے ایک جگہ اپنا خیمہ لگایا، اس میں کھونٹے وغیرہ لگائے، تو اس جگہ پہ یعنی اس زمین میں ایک قبر تھی۔ وَهُوَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں قبر ہے۔ فَإِذَا قَبْرُ إِنسَانٍ، وہ انسان کی قبر تھی۔ يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْكِ، وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اس میں قبر میں جو تھا، حتیٰ ختمہا، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کی۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صحابی جنہوں نے وہ خیمہ لگایا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اخبرہ، اور حضور علیہ السلام کو جو ساری بات بتائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیل مانیات ہیل منجیت تنجیہ من عذاب القبر، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت بندے سے عذاب کو روک دیتی ہے، اور یہ سورت نجات دینے والی ہے عذاب قبر۔ جو بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا رہتا ہے یہ سورت اسے عذاب قبر سے بچا لے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی فضیلت میں ارشاد فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ من کتاب اللہ ما ہی الا 30 آیۃ شفعت لرجل حتی غفر لہ، قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی، یہ ایک سورت ہے اللہ کی کتاب میں جس کی 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یہ حدیث پاک ابو داود میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ الف لام میم تنزیل سجدہ فتبارک الذی بیدہ الملک کل لیلۃ لا یدعہما فی سفر ولا حضر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رات کو سورہ سجدہ کی اور سورہ ملک کی، یہ تبارک الذی کی تلاوت فرماتے تھے۔
اور کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ جو عشاء کی نماز کے بعد یہ تلاوت کی جاتی ہے، جہاں جہاں بھی صوفیاء کرام ہیں یہ ان کا معمول ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ پر یہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو ہر رات جو یہاں نماز کے بعد اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ جس کو نہیں آتی وہ سن لے گا تو اس کو سننے کا ثواب مل جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اقرأ تبارک الذی بیدہ الملک وعلمہا اہلک۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک کو پڑھا کرو اور اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اور ارشاد فرمایا وجمیع ولدک وصبیانہ، اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، صبیان بیتک، اپنے گھر کے بچوں کو سکھاؤ، وجیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، فَأَنَّا أَهْلَ مُنْجِيهِ وَالْمُجَادِلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّهَا لَقَارِهَا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ صورت خود بھی پڑھو، گھر والوں کو بھی سکھاؤ، ہمسایوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قیامت یہ صورت نجات دینے والی ہے، اور قیامت کے دن یہ اپنی رب سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ اگر وہ گناہ گار ہوگا، اس کا دوزخ کا اگر آرڈر ہو چکا ہوگا، تو یہاں تک ایک مقام پہ آتا ہے کہ یہ صورت کہے گی مولا کریم جب مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا اس کو بخش دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش، کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے۔ آخر کار نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد لَوَدَدتُّ أَنَّهَا فی قلب کل انسان من امتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ پسند ہے کہ میرے ہر امتی کو یہ سورت یاد ہونی چاہیے، ہر ایک کے دل میں یہ سورت ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔